نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ امیر ذمہ دار ہے، مرد اپنے اہل و عیال پر ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر ذمہ دار ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں باپ اور ماں کو اولاد کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اور یہ ذمہ داری اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہے جن کو ادا کرنا والدین پر لازم ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش اور امتحان بھی ہے اور یہ امانت بھی ہے۔ اولاد دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک، بڑھاپے کا سہارا، خدمت کا ذریعہ اور مال اور خاندان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور بعد الوفات بہترین صدقہ جاریہ ہے اگر ان کی بہترین تربیت کر دی گئی۔ اس حوالے سے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اول حق تو یہ ہے کہ جب حمل ٹھہر جائے تو حمل کی حفاظت لازم ہے۔ اسقاط حمل گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے سخت وعیدات بیان ہوئی ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد ان کی پرورش اور تربیت کو لازم قرار دیا گیا، خصوصاً لڑکیوں کی پرورش پر جنت اور رفاقت کی خوشخبری احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ بچے کی جب پیدائش ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ اس کے کان میں اذان دیا جائے، یہ مسنون عمل ہے، اور اس کے بعد تحنیک کا عمل کیا جائے، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ تحنیک اس کو کہتے ہیں کہ کھجور کو منہ میں چبا کر انگلی سے بچے کے تالو میں لگا دیا جائے، وہ نگل لے گا، یا جو ہے شہد کو تالو میں لگا دیں، اور اگر یہ دونوں موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کسی میٹھی چیز سے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اچھے نام کے حوالے سے احادیث میں عبداللہ اور عبد الرحمن کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح وہ نام جس میں عبدیت کا پہلو ہو اور اسماء حسنہ کے ساتھ ہوں، جیسے عبد الغفور، عبد المالک وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد بہترین نام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صلحاء امت کے نام ہے۔ ایسے نام نہ رکھے جائیں جس میں شرک اور کفر کا معنی پایا جاتا ہو یا گناہ کا معنی موجود ہو، اور نہ ہی اداکاروں اور دنیا داروں کے نام پر نام رکھا جائے، اس لیے کہ نام کا بچے کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کا نام سیدنا ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا تھا، لہٰذا یہی بہترین طریقہ ہے۔ اس حوالے سے جو رجحان پایا جاتا ہے کہ ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو، تو اس حوالے سے پھر ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جو مہمل یعنی بے معنی ہوتے ہیں، یا جو ہے نام درست نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کے نام پر، صلحاء کے نام پر، صحابہ اور صحابیات کے نام پر بچوں کے نام رکھنا، یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو یہ نام دیا جائے، یا اچھا نام اس حوالے سے کوئی بھی ہو وہ نام جو ہے بچے کا رکھا جائے۔ اس کے بعد بچے کا حق ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ پہلے دن بھی جائز ہے لیکن مسنون 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، سر کے بال اتار کر اس کی بمقدار چاندی صدقہ کی جائے۔ لڑکا ہے تو پھر بعد میں مناسب موقع پر اس کا ختنہ کیا جائے، اور جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے زبان پر جاری کیا جائے، اور عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، توحید کا سبق ذہن نشین کرائے جائے، ایمان مجمل، ایمان مفصل اور 6 کلمات اسے زبانی یاد ہوں، اس سے وہ بخوبی واقف ہو۔
عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے تصرف کاملہ کا سبق ذہن نشین ہو، دین کی بنیادی احکام، مسنون دعائیں، اذکار زبانی یاد ہوں، سیرت اور صحابہ کے حالات اور واقعات سے باخبر ہو، اور جب تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو تو اول قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام ہو، پھر بہترین دنیاوی تعلیمی عصری تعلیمی ادارے کا انتخاب اس طرح ہو کہ اس میں دینی تربیت مکمل موجود ہو۔ ایسے ادارے جو دنیاوی اعتبار سے تو بہتر ہوں لیکن دینی تربیت اس میں نہ ہو، اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں ہرگز داخل نہ کیا جائے، اس لیے کہ ادارے کا ماحول اور اساتذہ کی تربیت کا بچے کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز کی تربیت اور ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ اسے سکھلایا جائے، سچ بولنے کی عادت، جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی جائے، برائی کے ہر کام سے نفرت دل میں پیدا کی جائے، اور اس کے لیے والدین کو خود ان کے سامنے نمونہ بننا چاہیے، اس لیے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی نقل کرتا ہے، تو ماں باپ اگر درست عمل کریں گے تو بچے اس کا اچھا اثر لیں گے۔ گھر کا ماحول اسلامی بنایا جائے جہاں وہ تربیت حاصل کر سکے۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اور بالغ ہونے کے وقت خصوصی اہتمام اور نگرانی ان کی جائے، غلط ماحول اور گمراہ لوگوں سے بچایا جائے۔ اگر لڑکی ہے تو ماں کو اس کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یوں تو بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ابتدائی 10 سال ماں کے قریب رہتے ہیں، لہٰذا دونوں کی تربیت میں ماں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، لیکن لڑکی کے حوالے سے یہ ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کا حق ہے کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیا جائے۔ یاد رکھیے، یہ عدل صرف عطیے میں ہی نہیں بلکہ محبت، کلام، رویہ اور برتاؤ سب میں مطلوب ہے۔ اگر لڑکوں اور لڑکیوں میں سے کسی ایک کو کچھ دیا جا رہا ہے، مال دیا جا رہا ہے، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی سب کو برابر دیا جائے۔ اس میں ایک کو دینا، دوسرے کو نہ دینا یا دوسرے کو کم دینا، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ عمل درست نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو میراث کے فارمولے پر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی حیثیت تحفہ اور ہدیے کی ہے، وہ ترکہ اور میراث نہیں ہے۔ ترکہ اور میراث موت کے بعد جاری ہوتا ہے، جس میں لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں ماں باپ جو کچھ دیتے ہیں ان کی حیثیت تحفے کی ہے، لہٰذا لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کو برابر دیا جائے۔ البتہ شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وجہ ترجیح موجود ہو تو پھر اس صورت میں ایک کو دوسرے سے زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ وجہ ترجیح کی چند صورتیں وہ یہ ہیں، مثلا 2 لڑکے ہیں، ایک برسر روزگار ہے، دوسرا بے روزگار ہے، تو بے روزگار کو زیادہ دے دیا، یا دوسرا بیمار ہے، یا ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح لڑکی وہ شادی اس کی ہو گئی ہے لیکن اس کا خاوند وہ غریب ہے، اور لڑکا جو اس کا اپنا بیٹا ہے وہ برسر روزگار ہے، اس بنا پر اپنی بیٹی کو زیادہ دیتا ہے، یا وہ بیمار ہے تو کوئی ریزن اور سبب موجود ہو تو اس بنا پر ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینے کی گنجائش موجود ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا سبب ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں اولاد کے درمیان حسد اور ایک دوسرے کے لیے دشمنی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور ماں باپ سے بھی ناراضگی کا یہ عمل سبب بن سکتا ہے۔ اور جب اولاد شادی کے قابل ہو جائے تو پھر ان کے لیے مناسب رشتہ تلاش کیا جائے، اور جیسی مناسب رشتہ موجود ہو فوراً ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اس حوالے سے دعا یہ سکھلائی گئی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے رب
ہمیں بخش دے ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی ماں باپ تو امام ہوتے ہیں اولاد کے، تو اولاد کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ہماری اولاد متقی ہو جن کے ہم امام ہو۔ تو اس طرح کا جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ اولاد دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آخرت میں جو ہے جنت کے درجات کے حصول کا اور اس میں بلندی کا ذریعہ اور سبب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔